بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل MS وائس آفیشیل پر خوش آمدید۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب اور لائک لازمی کر دیں۔ شکریہ۔ سلطان نور الدین محمود زنگی کی ہدایت کو بروئے کار لانے کے لیے ضروری تھا کہ خلیفہ اسد اور مصر کے دوسرے باغیوں کی عسکری طاقت کو کمزور سے کمزور تر کر دیا جائے، اور یوسف صلاح الدین اپنی اس کوشش میں بحسن و خوبی کامیاب ہو گیا تھا۔ اگرچہ خلیفہ اسد مصر کا مطلق العنان شہنشاہ تھا، مگر یوسف صلاح الدین نے بڑی ذہانت سے اس کے گرد اپنے سپاہیوں کا حصار کھینچ دیا تھا۔ ادھر یوسف صلاح الدین اپنے منصوبے کے دھندلے خد و خال میں رنگ بھر رہا تھا، اور ادھر باربک نئی سازش کی لکیر کھینچ رہا تھا۔ ان ہی دنوں میں یوسف صلاح الدین نے ایک نیا حکم جاری کیا تھا، جس کے مطابق مصر کا کوئی امیر بھی وزیر اعظم کی اجازت کے بغیر ملک کی سرحد سے باہر نہیں جا سکتا تھا۔ اس کے علاوہ یوسف نے اپنا مضبوط ترین شعبہ جاسوسی بھی قائم کیا تھا، جس کے کرنے سے دن رات گھوم کر عمرہ کے ہاں آنے جانے والوں پر گہری نظر رکھتے تھے۔ ابو جعفر اور علی ناصری کے لیے خصوصی طور پر نگران جاسوس مقرر کیے گئے تھے۔ یہ دونوں باطنی عمرہ یوسف صلاح الدین کے نئے انتظامات سے انتہائی ناخوش تھے۔ ایک دن ان دونوں نے خلیفہ اسد کی خدمت میں حاضر ہو کر یوسف صلاح الدین کی شکایت کرتے ہوئے کہا، آپ نے تو ہمیں قیدی بنا کر رکھ دیا ہے۔ خلیفہ اسد نے مسلط و سیاست سے کام لیتے ہوئے ابو جعفر اور علی ناصری کو یہ کہہ کر ٹال دیا تھا کہ غدار شاور کی وجہ سے یہ ناخوشگوار قدم اٹھایا گیا ہے۔ کچھ دن بعد ملک کی سیاسی فضا صاف ہو جائے گی تو اس قسم کی ساری پابندیاں ہٹائی جائیں گی۔ خلیفہ اسد نے ان دونوں مصری امراء پر ظاہر کر دیا تھا کہ اس ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے حکم سے ہو رہا ہے۔ اب وہ ابو جعفر اور علی ناصری کو کس طرح بتاتا کہ وہ خود بھی اپنے آپ کو محصور سمجھ رہا ہے۔ ابو جعفر اور علی ناصری بظاہر خوشی سے اٹھ کر چلے گئے، مگر ان کے دلوں میں یوسف صلاح الدین کے خلاف نفرت کا شدید طوفان اٹھ رہا تھا۔ ایک بار پھر باربک ابو جعفر علی ناصری سر جوڑ کر بیٹھے اور یوسف صلاح الدین کو قتل کرنے کا نیا منصوبہ تراش لیا۔ دوسرے دن 25 فدائین اپنی رسوائی اور بربادی کا ماتم کرتے ہوئے قصر وزارت پر آئے۔ ان فدائین کا ظاہری حلیہ آفت زدہ لوگوں جیسا تھا، پرانے کپڑے جن میں جگہ جگہ پیوند لگے ہوئے تھے، جنہیں دیکھنے والا پہلے ہی نظر میں اندازہ کر لیتا تھا کہ یہ انتہائی مفلوق الحال لوگ ہیں۔ بعض کے چہروں سے ہلکا ہلکا خون بھی بہہ رہا تھا، جیسے وہ کسی کے جبر و تشدد کا شکار ہوئے ہیں۔ باربک کے فدائیوں نے قصر وزارت کے دروازے پر پہنچ کر انتہائی دلدوز اور جگر خراش آوازوں میں فریاد شروع کر دی، خلیفۃ المسلمین فریاد ہے، فریاد ہے، آپ کے ہوتے ہوئے غریبوں کی بستی برباد ہے۔ یہ شور ماتم اس قدر سے تھا کہ کثرت وزارت کے مسلح محافظ بھی متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ پھر جب ان فریادیوں سے پوچھا گیا کہ تم کیوں روتے ہو تو انہوں نے اپنے بال نوچ ڈالے اور چہرے پر خاک ملنے لگے۔ تمہیں کیا بتائیں کہ ہم پر کیا گزری ہے؟ اگر ہو سکے تو ہمیں خلیفۃ المسلمین کے حضور میں پیش کر دو، پھر ہم انہیں بتائیں گے کہ ان کے دور اقتدار میں ہم پر کیا قیامت توڑی جا رہی ہے۔ خلیفۃ المسلمین کسی سے نہیں ملتے۔ قصر وزارت کے ایک محافظ نے فریادیوں کو جواب دیتے ہوئے کہا، پھر ہم اپنی فریاد لے کر کس کے پاس جائیں؟ ایک فریادی نے انتہائی دردناک لہجے میں کہا، اگر خلیفۃ المسلمین شکستہ حالوں اور غمزدوں کی فریاد نہیں سنتے تو پھر اپنی تلوار نکالو اور ہمیں قتل کر ڈالو۔ یہ کہہ کر وہ فریادی مسلح محافظ کی طرف بڑھا اور اس کی تلوار نکالنے کی کوشش کرنے لگا۔ محافظ نے بڑی مشکل سے اس فریادی کو روکا اور سمجھاتے ہوئے کہا، اتنے مایوس نہ ہو، تمہاری فریاد وزیر اعظم یوسف سنیں گے اور تمہارے ساتھ پورا انصاف کیا جائے گا۔ وہ بہت منصف و عادل انسان ہیں، تو پھر ہمیں انہی کے پاس لے چلو۔ دوسرے فریادی نے اپنے بال نوچتے ہوئے کہا، ہماری بیٹیوں کی آبرو خطرے میں ہے۔ ابھی دوسرے فریادی کی بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ تیسرے فریادی نے چیخ کر کہا، قانون کے نگہبانوں، اب تک تو ان کی عزتیں لٹ بھی چکی ہوں گی،
انصاف سے کیا ہوگا؟ ہمارے ناموس کا خون تو ہو چکا۔ فریادیوں کی فریاد اس قدر لرزہ خیز تھی کہ قصر وزارت کے محافظ کام کر رہے ہیں۔ پھر ان میں سے ایک محافظ بھاگتا ہوا عمارت کے اندر گیا۔ طویل راہداری طے کر کے جب یوسف صلاح الدین کے کمرے کے قریب پہنچا تو دروازے پر 2 مسلح محافظ موجود تھے۔ آنے والے محافظ نے فریادیوں کی رودات بیان کی۔ یوسف صلاح الدین کا ذاتی محافظ خالد بن عامر کمرے میں داخل ہوا، جہاں یوسف صلاح الدین اور اس کا معتمد ساتھی امیر عز الدین بہت اہم سیاسی مسئلے پر گفتگو کر رہے تھے۔ خالد ابن عامر کو دیکھ کر یوسف صلاح الدین کے چہرے پر ناگواری کا رنگ ابھر آیا، مگر اس نے زبان سے کچھ نہیں کہا۔ امیر، میں اس مداخلت کے لیے معافی چاہتا ہوں، مگر مجبوری یہ تھی کہ آپ کو اس خبر سے بے خبر نہیں رکھا جا سکتا تھا۔ کیسی خبر؟ یوسف صلاح الدین اور امیر عز الدین نے چونک کر محافظ کی طرف دیکھا۔ کسی ظالم نے غریبوں کی ایک بستی کو تباہ کر دیا ہے۔ اس کے رہنے والے کثرت وزارت کے دروازے پر کھڑے ہو کر چیخ رہے ہیں اور بڑے دردناک لہجے میں خلیفۃ المسلمین کے انصاف کو آواز دے رہے ہیں۔ یہ سن کر یوسف صلاح الدین کے چہرے پر اذیت و کرب کا رنگ نمایاں ہو گیا اور مضطرب لہجے میں کہنے لگا، ان بدحالوں کے نمائندے کو یہاں بھیج دو۔ محافظ خاص خالد ابن عامر تیزی کے ساتھ کمرے سے نکل گیا۔ امیر، تم نے سنا؟ ایکا ایک یوسف صلاح الدین کا لہجہ غضبناک ہو گیا تھا۔ پوری انسانی بستی کو تباہ کر دینا ہمارے خلاف کھلی سازش ہے کہ اس طرح دشمن ہمیں ناکام ثابت کرنا چاہتا ہے۔ امیر عز الدین کے چہرے پر بھی پریشانی کا رنگ ابھر آیا تھا۔ ابھی وہ دونوں اس ہولناک خبر کے بارے میں سوچ ہی رہے تھے کہ ایکا ایک دروازے پر ایک شور سا سنائی دیا۔ یوسف صلاح الدین کا محافظ خاص فریادیوں کو مخاطب کر کے کہہ رہا تھا، تم میں سے ایک فریادی اندر جائے گا۔ جواب میں سب فریادی چیخ چیخ کر کہہ رہے تھے، ہم سب اندر جائیں گے اور وزیر اعظم کو اپنی حالت زار بتائیں گے۔ ابھی یوسف صلاح الدین اور امیر عز الدین صورتحال کو سمجھنے بھی نہ پائے تھے کہ ان فریادیوں نے تیزی سے اپنے پھٹے پرانے کپڑوں کے اندر سے چھپے ہوئے خنجر نکال لیے۔ دونوں محافظ اس آفت ناگہانی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ پھر جب تک وہ دونوں اپنی شمشیریں بے نیام کرتے، باربک کے فدائیوں نے اپنے چمکتے خنجر سے یوسف صلاح الدین کے محافظین خاص پر حملہ کر دیا۔ اگرچہ بڑی ہنگامی صورتحال تھی، لیکن محافظین نے اپنے ہوش و حواس نہیں کھوئے۔ وہ حملہ آوروں کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے تھے، مگر ان دونوں نے اپنے آپ کو دیوار بنا کر دروازے کے سامنے کھڑا کر دیا تھا۔ تمام فدائین ان دونوں پر مسلسل خنجروں کے وار کر رہے تھے اور وہ اونچی آواز میں چیخ رہے تھے، امیر، آپ اندر سے دروازہ بند کر لیں، یہ فریادی نہیں مسلح حملہ آور ہیں۔ یہ سن کر یوسف صلاح الدین اور امیر عز الدین نے بڑی تیزی سے اپنی تلواریں بے نیام کی۔ پھر امیر عز الدین نے آگے بڑھ کر دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ دونوں محافظ کچھ دیر تک چیختے رہے، پھر ان کی آوازیں بند ہو گئیں۔ اس کے بعد باربک کے فدائین نے مل کر پوری طاقت سے دروازے کو توڑنا چاہا، مگر یہ ان کے بس کی بات نہیں تھی۔ دروازہ اتنا مضبوط تھا کہ اسے آہنی گرز بھی بڑی مشکل سے توڑ سکتے تھے۔ یوسف صلاح الدین نے چند لمحوں میں اندازہ کر لیا کہ حملہ آور غرضوں سے لیس نہیں ہے۔ یہ ایک اطمینان بخش صورتحال تھی۔ پھر بھی یوسف صلاح الدین اور امیر عز الدین دروازے کے قریب اس طرح شمشیر بدست کھڑے تھے جیسے عقاب اپنے شکار پر جھپٹنے کے لیے پر تول رہا ہو۔ تھوڑی دیر بعد راہداری میں دوڑتے ہوئے قدموں اور انسانوں کی چیخیں آوازیں سنائی دینے لگیں۔ محافظین کی آوازیں سن کر کثرت وزارت کے دوسرے نگہبان بھی اس طرف دوڑ پڑے تھے۔ فدائین کے لیے فرار ہونے کا راستہ بند ہو چکا تھا۔ یوسف صلاح الدین کے محافظوں کی شمشیروں نے چند لمحوں میں فدائین کا صفایا کر دیا۔ کچھ فدائین نے خود کو محصور پا کر اپنے خنجر پھینک کر مارے اور قتل ہو گئے۔ بس ایک فدائی اس نرگے سے نکلنے میں کامیاب ہو گیا تھا، مگر جب وہ آگے پہنچا تو دوسرے محافظین نے اسے گھیر لیا۔ پھر کوئی راہ فرار نہ پا کر اس فدائی نے اپنا ہی خنجر اپنے پیٹ میں اتار لیا۔ کثرت وزارت کے محافظین نے اسے زندہ گرفتار کرنا چاہا، مگر جب وہ قریب پہنچے تو فدائین بلند آواز میں کسی کو پکار رہا تھا، اے میرے پیر و مرشد، میں آپ کے دیدار کو حاضر ہو رہا ہوں۔
اپنی جنت میں میرا استقبال کیجیے۔ یہ کہتے کہتے فدائی کی گردن ڈھلک گئی۔ کثرت وزارت کے محافظوں نے بڑی حیرت سے مرنے والوں کی طرف دیکھا۔ خنجر کا زخم معمولی تھا مگر پھر بھی اس کی موت واقع ہو گئی تھی۔ جب تمام فدائی قتل ہو چکے تو محافظوں نے دروازے کے قریب آ کر پکارا، امیر باہر آ جائیے، اب کوئی خطرہ نہیں، تمام حملہ آور ہلاک کیے جا چکے ہیں۔ امیر عز الدین نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا اور پہلے خود آگے بڑھا، پھر یوسف صلاح الدین باہر آیا۔ دروازے پر دونوں محافظین خاص کی لاشیں پڑی تھی اور ان کے جسموں پر زخموں کے بے شمار نشانات تھے۔ اپنے جانثاروں کی یہ حالت دیکھ کر یوسف صلاح الدین کی آنکھیں بھیگ گئیں اور امیر عز الدین بھی آبدیدہ ہو گیا۔ تھوڑے فاصلے پر دو اور محافظوں کی لاشیں پڑی تھیں، لیکن حیرت انگیز بات یہ تھی کہ دونوں کے جسموں پر زخموں کے معمولی سے نشان تھے۔ یوسف صلاح الدین نے بڑے تعجب سے اپنے محافظوں کی لاشیں دیکھیں، پھر اسے قریب ہی پڑے ہوئے دو خنجر بھی نظر آئے جن کا تعلق حملہ آوروں سے تھا۔ یوسف صلاح الدین نے اس شخص کی لاش بھی دیکھی جس نے خنجر سے خودکشی کی تھی۔ پھر طبیب خاص نے اس بات کی تصدیق کر دی کہ حملہ آوروں کے خنجر خوفناک زہر میں بجھے ہوئے تھے۔ اگر یہ خنجر جسم کو چھو لیں اور ذرا بھی خون نکل آئے تو ان میں پوشیدہ زہر بہت تیزی کے ساتھ بدن میں سرایت کر جاتا ہے اور انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ یوسف صلاح الدین نے اس وقت غریبوں میں صدقات و خیرات تقسیم کیے اور شکرانے کی 2 رکعت نماز ادا کی۔ پھر ان محافظوں کو طلب کیا جنہوں نے ایک فدائی کو خودکشی کرتے دیکھا تھا اور بار بار وہ الفاظ دہرانے کے لیے کہا جو مرنے والے نے اپنی زبان سے ادا کیے تھے۔ ان الفاظ کو اچھی طرح ذہن نشین کر لینے کے بعد یوسف صلاح الدین فقہ ضیاء الدین عیسیٰ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بڑے رازدارانہ انداز میں پورا واقعہ سنانے کے بعد خودکشی کرنے والے حملہ آور کے آخری الفاظ دہراتے ہوئے بولا، شیخ مجھے بتائیے ان الفاظ کا کیا مفہوم ہے اور مرنے والے نے کسی کو پکارا تھا؟ یوسف صلاح الدین کی گفتگو سن کر کچھ دیر کے لیے فقہ ضیاء الدین کے چہرے پر خوف کا رنگ ابھر آیا اور وہ بہت زیادہ پریشان نظر آنے لگے۔ کیا ہوا شیخ؟ ضیاء الدین عیسیٰ کی یہ کیفیت دیکھ کر یوسف صلاح الدین بھی کچھ گھبرا سا کیا؟ وہ لعنت زدہ لوگ تم تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ شیخ ضیاء الدین عیسیٰ نے بہت اداس لہجے میں کہا، اللہ ان دونوں جانثاروں کی مغفرت کرے جو تمہاری ڈال بن گئے۔ اس کے بعد شیخ ضیاء الدین عیسیٰ نے یوسف صلاح الدین کو حسن بن صبا، اس کی جنت اور فدائین کے بارے میں ساری تفصیلات بتا دیں۔ اس سرزمین پر حسن بن صبا کے پیروکار موجود ہیں۔ یقیناً شیخ ضیاء الدین عیسیٰ نے اسبات میں سر کو جنبش دیتے ہوئے کہا، یہ پرپیش سازش اور منظم حملہ اس بات کا کھلا ثبوت ہے، انہیں کوئی روکنے والا نہیں۔ یوسف صلاح الدین نے نفرت امیز لہجے میں کہا، کون روکے؟ ایک بار پھر شیخ ضیاء الدین عیسیٰ اداس ہو گئے تھے۔ یہاں ہر بااختیار شخص اپنی الگ جنت بنائے بیٹھا ہے اور مخلوق خدا گمراہی کے جہنم میں جلی جا رہی ہے۔ اب تم آئے ہو تو کچھ امید ہو چلی ہے کہ شاید یہ آگ بجھ جائے۔ انشاءاللہ ایک دن بدعقیدگی کی یہ دوزخ بجھے گی اور مخلوق خدا اس جنت کے راستے پر چل پڑے گی جس کا اہل ایمان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ یوسف صلاح الدین نے انتہائی پرجوش لہجے میں کہا، کیا آپ اس سلسلے میں میری رہنمائی کر سکتے ہیں کہ یہاں حسن بن صبا کے ماننے والے کہاں کہاں رہتے ہیں اور ان کی جنتیں کہاں کہاں آباد ہیں؟ یہ لوگ بہت منظم ہیں اس لیے زیر زمین رہتے ہیں۔ شیخ ضیاء الدین عیسیٰ نے یوسف صلاح الدین کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا، یہ لوگ کبھی کھل کر سامنے نہیں آئے، اس قدر مساہلت پسند ہوتے ہیں، اپنی ضرورتوں کے مطابق عقیدہ بدلتے رہتے ہیں، اپنے فرقے کی طرف سے جاسوسی کرنے کے لیے ہماری صفوں میں بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ انتہا یہ ہے کہ ہمارے ساتھ ہماری مسجدوں میں نمازیں بھی پڑھتے ہیں، کچھ اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے برابر کون کھڑا ہے، وہ باطنی ہے یا صحیح العقیدہ مسلمان۔ شیخ ضیاء الدین عیسیٰ کی گفتگو سن کر یوسف صلاح الدین کے چہرے پر شدید مایوسی کے آثار آ گئے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو یہاں ختم کی جاتی ہے، انشاءاللہ جلد ہی اگلی قسط پیش کی جائے گی۔ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک لازمی کریں اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے کمنٹ ضرور کیا کریں۔ شکریہ۔